وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 1434 آیت نمبر 7 سے 9 حصہ 2. آج کا موضوع کیا ہم حد سے بڑھ گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے. اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 7 وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اور آپ سے پہلے ہم نے مردوں ہی کو رسول بنا کے بھجوایا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے. وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام. اور ہم نے ان انبیاء کو ایسے جسم والا نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں. وما کانوا خالدین. اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے حیات ظاہری سے. ثم صدقناہم الوعدہ. پھر ہم نے انہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. فانجیناہم. اور ہم نے ان کو نجات بخشی. ومن نشاء. اور جس کو ہم نے چاہا. وأہلکنا المسرفین. اور حد سے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کر دیا. سامعین کرام، بہت اہم آیات ہیں جو کہ میں نے ابھی پڑھی ہیں، آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے. ایک بات تو دیکھیں، اصل میں ہو کیا رہا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ہم یعنی ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں اور ہم پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے کتنی ہی ہزار سال گزر چکے ہیں، کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں کہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور بظاہر دنیا میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں.
اور اپنے متعلق لوگ نہیں سوچتے کہ ہم کون ہیں، کیوں آئے ہیں دنیا میں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہماری عقل کی اتنی رسائی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا سامان تو کر دیا ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے خبرداری بھجوائی ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، اور تمام انبیاء انسانیت کو اس کا مقصد اور اس کے طریقہ کار کا بتانے کے لیے آئے ہیں، مقصد اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ۔ تو مقصود تو دیکھیں اللہ ہے۔ ایک بات تو جو ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھتی اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، یہ بہت ہی پیارا جملہ ہے اور بہت ہی دل آویز ہے، اور اس کی گہرائیوں تک نہ میں پہنچ سکتا ہوں نہ آپ پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ تصور تو کریں۔ احسن الخالقین رب العالمین جب کہے کہ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے اور تمہاری انتہا میں ہوں اور تم میرے ہو اور میرے پاس واپس لوٹ کے آؤ گے، یہ سب آیت قرآنی کا میں آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں، تو یہ کتنی حسین بات ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقین جو ہے، ان المتقین فی جنات، باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، اور کہاں پہ ہوگی؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ بہت ہی ایک حسین تصور ہے سامعین کرام، اور میں اس کی یعنی اس کی وسعت اور اس کی گہرائی اور اس کی عظمت، اس ملاقات کی عظمت کو میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کرنے سے قاصر ہوں، لیکن آپ خود سوچ لیں کہ دونوں جہانوں کا پروردگار رب العالمین، بادشاہوں کا بادشاہ، اور وہ ہستی جو اس وقت ہمارے وہم و گمان سے بالا تر ہے، بالکل یہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، آپ سوچ نہیں سکتے، وہ ہستی، اور پھر اس کی صفات، جو بھی اچھی صفات ہیں، تمام اچھے نام اچھی صفات اسی کی ہیں، وہ ہستی ہمیں اپنے پاس بلا رہی ہے اور ہمیں اپنا راستہ بتا رہی ہے، اور ہم سے کہتے ہی ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو سیدھے راستے کی، کہ مجھے سیدھا راستہ، اپنا سیدھا راستہ بتائیں۔ تو دیکھیں ساری نعمتیں ہیچ ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس نعمت عظمیٰ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کے سامنے دیگر تمام نعمتیں ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے نا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، رب کی رضا بہت بڑی ہے۔ اب کتنی بڑی ہے، کیا عظمت ہے اس کی، وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن دیکھیں پھر بھی میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا ادراک کریں، ہم نے جو یہ جھوٹے معبود بنائے ہوئے اپنے، یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ اقتدار اور یہ کرسی وغیرہ جو بھی ہے، دیکھیں ہمارا مقصود تو ظاہر ہے، دنیا ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے، انسان کی میں بات نہیں کر رہا، عام انسان کی بات نہیں کر رہا، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج کے مسلمان نے تو ظاہر کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، ہمارا مدعا تو ظاہر نہیں ہے، ہمارا مدعا تو اللہ ہے، رب العالمین ہے۔ اور یہ تو دیکھیں جتنا بھی آپ سوچیں گے، آپ یعنی جتنا بھی آپ اس کے متعلق سوچیں گے، آپ کو واضح اشارات ملتے رہیں گے قرآن و حدیث سے۔ یہ تو دیکھیں ہمیں ایک تو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ بھئی منزل اللہ ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور جانا کیسے ہے اس کا بھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا اعلیٰ طریقہ اور اعلیٰ انداز اور وی آئی پی طریقے سے ہمارا استقبال بھی ہوگا، اور پھر ہوں گے کہاں، ہم رب کے پاس ہوں گے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ مضمون تو خاصا طویل بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ یاد کریں کہ آپ نے جانا کہاں ہے، اس کو خیال میں لائیں
اور اس کی رنگینیوں میں کھو جائے، جتنا بھی آپ سوچیں گے تو وہ سوچنا کم ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دیکھیں یہی مدعا ہے جو رسول آ کے ہمیں دیتا ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ آپ ان سے کہہ دیجئے بھئی میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، تمہیں اللہ کی طرف دے، میں اور میرے جو پیروکار ہیں ان سب کا یہی مشن ہے۔ تو پھر تو دیکھیں ہم نے جو اپنے مقصود معبود اور محبوب بنائے ہوئے ہیں وہ تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جتنا بھی آپ دنیا کو استعمال کر لیں، رہ لیں، عیش عیاشی مزے اڑا لیں، آخر کار آپ نے جانا ہے رب کے پاس۔ سب لوگ واپس جائیں گے اللہ کے پاس، کیونکہ سب کو حساب کتاب دینا ہے۔ تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ حساب سے کیوں غافل ہیں۔ سورہ انبیاء کے شروع میں ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں پڑے میں منہ موڑا ہوا ہے۔ یہ کیفیت جو ہے آج ہماری ہے۔ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ سارا ہمارا حال ہے۔ تو مجھے تو دیکھیں یعنی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، یعنی ایک نعمت عظمیٰ سے آپ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں قصداً عمداً۔ میں تو قصداً عمداً نہیں کہوں گا، کیونکہ قرآن اور سنت ہدایت موجود ہے، اس کے باوجود وہ خزانہ جسے اللہ نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، وہ خزانہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا ہے، اس کا راستہ بھی بتا دیا ہے۔ كنت كنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے انسان کو پیدا کیا۔ دیکھیں کائنات کا خلاصہ انسان ہے، مخلوق کا خلاصہ انسان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ آپ ادھر ادھر نہ گھوما کریں۔ اللہ تعالیٰ اب مثال کے طور پہ یہاں ابھی آیت آئے گی کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، آیت نمبر 16 میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان اور زمین کو کھیل کے طور پہ نہیں بنایا ہے۔ یہ تو اس کا ایک عظیم شان مقصد ہے، اور وہ میں نے یہ آسمان اور زمین، یہ میں تھوڑی سی تشریحی بات کر رہا ہوں، یعنی تھوڑی سی تفصیل سے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ آسمان اور زمین سے مراد یہاں انسان ہے، کیونکہ یہی خلاصہ کائنات ہے۔ تو یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تو دیکھیں، آپ تھوڑا سا میرے ساتھ، میں تو دیکھیں آپ سے مخاطب ہوں، میرے ساتھ ذرا چلیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم تو زندگی کھیل تماشے میں گزار رہے ہیں، زندگی کو ہم نے کھیل تماشا سمجھ لیا، اور اس کے مظاہر آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ میڈیا کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہمارے سامنے کر رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کیا ہے؟ یہ کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں یہ ہمارے درس بھی پڑھے ہیں، اور کچھ گانے ہیں، کوئی گویے ہیں، انہوں نے بھی چینل بنائے ہوئے، وہ ملینز کی تعداد میں دیکھے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، بس ایک فضول سی بات ہے، اس کو لے کے گا رہے ہیں اور سر میں گا رہے ہیں، لوگ جو ہے پاگل ہو رہے ہیں اس کے پیچھے۔ اور جو کام کی بات ہے قرآن، اس کو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ زمین اور آسمان کی پیدائش اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کوئی میں نے انسان کو کھیل کے طور پہ نہیں بنایا۔ بعض لوگ سوچتے ہیں ایسا کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے
اپنی قدرت دکھانی چاہیے تو وہ ایسا نہیں ہے. کس کو دکھانی چاہیے؟ غلط بات نہ کیا کرے، غلط بات نہ سوچا کرے. انسان مرکز کائنات ہے، خلاصہ کائنات ہے، اور انسان، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. یہ بات اچھے طریقے سے اس کو نوٹ کر لیں. اصل میں یہ میں باتیں جو کرتا ہوں اکثر دو کان ہمارے جو ہیں، لوگ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں، اور کوئی وقت نہیں ہے. میں ایسا محسوس کرتا ہوں میرے باتوں کی کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوتی، بس سننے کی حد تک ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے. عام طور پہ میری 35 سالہ جو دعوت کی زندگی ہے تو وہ اسی طرح ہے. لوگ بات سنتے ہیں، زیادہ کوئی ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دے گا، بس بات ختم ہو جاتی ہے. قبلہ بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، رخ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، زندگی مال و جان اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم تو مالک بنے بیٹھے ہیں، یہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ شکر ہے. تو دیکھیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم جو آج سبق پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہ. جو بھی میں نے رسول بھجوائے ہیں یعنی آدمیوں کو میں نے پیغامبر بنا کے بھجوایا ہے. اور تمہارے اگر یقین نہیں آتا فاسألوا اہل الذکر، یعنی پہلے جو کتابیں جس کے پاس تھیں ان سے پوچھ لو اگر تم جانو نہیں، اگر تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرما رہا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. ان کے میں نے ایسے جسم نہیں بنائے تھے جو کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور ان کی دنیاوی زندگی جو تھی وہ محدود تھی، ہمیشگی کی زندگی نہیں تھی. روحانی زندگی ہمیشگی کی ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. روح کو موت نہیں ہے، یہ صرف انتقال ہے، بدن سے جو ہے انسان چلا جاتا ہے اور باقی تو موجود رہتا ہے تمام انسانوں کی روح. لیکن جو شہداء ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کی حیاتی برزخی کی کیفیت الگ ہوتی ہے. کافروں کی روح تو بند ہو جاتی ہے قید خانے میں، سجین میں چلی جاتی ہے، اور یہ ارواح مقدسہ جو ہیں تمام اللہ کے جو محبین ہیں وہ جائیں گے علیین. ہو سکتا ہے آپ بھی اس میں شامل ہوں، آپ کوشش کریں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. یعنی صدیقین، شہداء، یہ ایک نقطہ آ رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صدیقین، انبیاء، شہداء، صالحین، ان کے ساتھ اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان ہے. اور نسخہ میں بتا دیتا ہوں قرآن سے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو ان کے ساتھ یہ ارواح، دیکھیں آپ بھی ایک روح ہیں، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں. یہ تو یہاں پہ تھوڑی سی جنس کی یعنی وقتی طور پہ ضرورت ہے، ورنہ روح کا تو کوئی جنس نہیں ہوتی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ انبیاء اور صالحین اور صدیقین کی ٹولی میں شامل ہو جائیں تو بہت آسان نسخہ قرآن نے بتایا، اللہ نے بتایا، من یطع اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو آپ ان میں شامل ہو جائیں گے. اطاعت کے لیے مقصد ضروری ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. مقصود اللہ اگر نہ ہو تو کوئی آپ کا کام عبادت نہیں بن سکتا. ہاں اگر اللہ منزل بن گئی اور اللہ کے راستے پر اللہ کی ہدایت کے مطابق آپ زندگی گزارنے لگے، آپ کا ہر کام جو ہے عبادت میں شمار ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں، ہر کام آپ کا عبادت میں شمار ہوگا.
اللہ. تو میں آپ کو یہی بات کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ تو دیکھیں ہمارا حال کیا ہے. ہمارا حال سورہ انبیاء کی پہلی جو 2 آیات ہیں یہ ہمارا حال ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون. کھیل تماشا ہے. دیکھیں میرے جی چاہ رہا ہے کہ میں رک جاؤں اور آپ کو اس کا احساس دلاؤں کہ یہ کھیل تماشے میں آپ کیوں لگے ہوئے. کیوں آپ نے زندگی کو ایک کھیل تماشا یہ ایک روٹین کی چیز نہیں ہے. ہم نے زندگی کو ایک روٹین سمجھ لیا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو بس وہ ظاہری زندگی کے راستے پر دوڑنے لگتا ہے. تعلیم 15-20 سال تو وہ تعلیم کرتا ہے اگر کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نوکری یا جو بھی کاروبار نوکری، بات ختم ہو جاتی ہے. اور آپ تو بعض لوگ تو انگلینڈ بھجواتے ہیں، امریکہ بھجواتے ہیں، آسٹریلیا بھجواتے ہیں. ڈاکٹروں کی ڈگریوں پہ لکھا نہیں ہوتا آسٹریلیا، برطانیہ، UK، یہ لکھا ہوتا ہے. 20-25 سال لگ جاتے ہیں بچے کو پروفیسر بننے میں. بس پروفیسر بن کے کیا ہوتا ہے. ویسے ہی دیکھیں میں کسی پروفیشن کا مخالف نہیں ہوں، لیکن آپ یہ زندگی دیکھیں، آپ بس ایک سرکل میں گھوم رہے ہیں. دنیا کا ایک سرکل ہے. بچہ سکولنگ، اور سکولنگ کے بعد پھر ڈاکٹر کے بعد نوکری، اپنا کلینک، شادی، بچے. اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے. کمایا کیا اس نے؟ جب ڈاکٹر مرتے نہیں ہیں کیا؟ ڈاکٹر کو قبر میں رکھا جاتا ہے. دنیا کا مانا ہوا سرجن ہے. چلیں سوچ لیں. تو وہ تو کچھ بھی نہیں لے جا رہا اپنے ساتھ. نل بٹا نل، نہلا دھلا کے اسے قبر میں لٹا لیا جاتا ہے. کچھ لے تو نہیں جا سکتا وہ. ٹھیک ہے شاید اس نے آدھی دنیا کما لی ہو. چلیں میں ذرا زیادہ کر دیتا ہوں. آدھی دنیا کا مالک اس نے بنا لیا ڈاکٹری کر کے، سرجنی کر کے، اور لیکن وہ سب چھوٹ گیا اس سے. دیکھیں اس جو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. زندگی کھیل کود نہیں ہے. ہم نے اسے کھیل کود سمجھ لیا ہے. ہم سب نے کھیل کود بنایا ہوا ہے اور غفلت میں ہے. حساب ہمارے سر پر کھڑا ہوا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. حساب یعنی موت ہمارے سر پر ہے. موت مرنا ہے ہم نے لازمی، لیکن ہم غفلت میں اس سے حق سے منہ موڑا ہوا ہے. اور قرآن الا استمعوہ وہم یلعبون. ہو سکتا ہے آپ کبھی تلاوت سن لیتے ہوں گے یا پڑھ لیتے ہوں گے. بس اصل تو کھیل تماشا ہے. وہم یلعبون. تو بہرحال اس پہ دیکھیں آپ نے سوچنا ہوگا. جو آپ نے رویہ اپنایا ہے اس پہ ذرا سوچ لیں. اگر آپ اس کو مناسب سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، قائم رہیں اس پر، اسی ڈگر پر چلتے رہیں، اسی روش پر قائم رہیں. دنیا کے پیچھے دوڑتے رہیں. دنیا آخر کار آپ نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور پھر جو ہے آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ اس وقت آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور پھر موت بھی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا. اچھا بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم. پھر ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ان کو نجات دے دی. ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جو حد سے تجاوز کرنے والے تھے ان کو میں نے ہلاک کر دیا. اللہ. تو اب یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسرفین میں شمار ہوتے ہیں اور ہماری ہلاکت لازمی ہے۔ مسرف کون ہے؟ حد سے تجاوز کرنے والا، حد سے بڑھنے والا۔ ہم حد سے بڑھ چکے ہیں۔ حد کیا ہے؟ بندگی۔ مخلوق کی حد کیا ہے؟ بندگی، سر جھکا دینا۔ ہمارا سر تو اٹھا ہوا ہے، بالکل کلیئر الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ اللہ اکبر کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل میں اس نے کہا ہے میرا نفس جو ہے وہ بہت بڑا ہے، میں نے اسی کی ماننی ہے۔ ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو جب آپ کا یہ رویہ ہے تو پھر آپ کی ہلاکت یقینی ہے۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، پیغمبر آئے۔ دیکھیں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، آیت نمبر 9، أَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ، پیغمبر اور ان کے ساتھی جو ہیں، ہم پیغمبر کے ساتھی ہیں نا، جو بھی ہیں جو ان کی اتباع کر رہے ہیں وہ پیغمبر کے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا دنیا اور آخرت، اور ہلاکت مقدر ہے حد سے گزر جانے والوں کی۔ اور یہ بات دیکھیں، میں بار بار آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ اسراف کرنے سے باز آ جائیں، حد سے نہ گزریں۔ حد میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار، حد ہے بندگی، حد ہے سر جھکا دینا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اس میں کامیابی ہے اور نجات ہے۔ لیکن اگر آپ نے جھکایا نہیں سر، آج تو میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، ہم میں سے ہر ایک کا سر اٹھا ہوا ہے، ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا، لیکن اس کی میں پھر بعد میں بات کر لوں گا، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی، اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم